ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ بنگلہ دیش کی ترقی کی تمام اعداد و شمار ہم نے سامنے رکھے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بنگلہ دیش میں بے پناہ کرپشن ہے. جس کرپشن کو ہم بات کرتے ہیں بے پناہ کرپشن ہے, بد انتظامی بھی ہے, کوئی بہت ہی ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, شدید مسائل ہیں, ٹریفک کے مسائل ہیں, بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. لیکن وہ کیا ہے, وہ کیا غلط ہم نے کیا جو کہ ہمیں مسلسل تنزلی کی جانب لے کے جا رہا ہے؟ کامران بھائی شکریہ آپ کا. دیکھیے جو ڈاکٹر صاحب کی بات کو ذرا سی آگے بڑھا کے پھر آپ کا جواب دیتا ہوں کہ 98% پرائمری اسکول سے بچے وہاں پہ پڑھ کے نکل رہے ہیں. 98%. یہاں پہ 70% نہیں ہے جو پرائمری اسکول کمپلیٹ کر رہے ہیں. وہ ان کی زبان میں پڑھایا جا رہا ہے. جو بچہ وہاں سے پڑھ کے نکل رہا ہے اس کو سچ مچ آ رہا ہے, ہمارے یہاں یہ نہیں ہو رہا. $150 بلین کی پچھلے سال ہندوستان نے ایکسپورٹ کری ہے آئی ٹی, جو کہ سعودی عرب کے تیل کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. اب جب تو ہم تو آئی ٹی ایکسپورٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ لڑکے پڑھے لکھے نہیں ہیں. اس کے بعد جو انہوں نے بات کری کہ فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے. تو جب بنگلہ دیش کے اندر خواتین جو تھیں وہ کم تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے ریڈی تھیں, وہ پروڈکٹیو بھی نہیں تھیں, تو اس وقت وہ کم تنخواہ پہ کام کر رہی تھیں. وہ بہت زیادہ ایفیشینٹ ہو رہی تھیں بیکاز گارمنٹ کی فیکٹری میں وہ لوگ کام کر رہے تھے. بہت کم تنخواہ تھی پاکستان سے بھی, لیکن وہ کام کر رہی تھیں. فیمیل کی جو ریزرویشن ویج تھی وہ کم تھی, اس کی وجہ سے ان کا ایکسپورٹ بڑھ گیا. اب آبویسلی وہ ایک دنیا کی سپلائی چین میں آ گئے ہیں. جب آپ سیکنڈ بڑے ملک ہیں تو دنیا کی سپلائی چین میں آ گئے. پھر پاکستان کے اندر ٹیررزم کا مسئلہ رہا ہے جو کہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ مسئلہ ہے. جب آپ کی دنیا بھر کی بائنگ ایجنسیز کا دفتر پاکستان میں نہیں ہوتا. اب جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا اس کے بعد مجھے بتائیے کہ آپ کون فارنر پاکستان آ کے رہے گا جب آپ نے پوری دنیا کے اندر اکیلے اس قسم کی حرکتیں کرنی ہے کہ 18 سال کا بچہ آپ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون زندہ رہے کون نہ رہے. تو یہ مسائل تو پھر ہوں گے نا آپ کے پاس. میں 1914 میں جب ہماری حکومت تھی تو میں نے ایک دن گنا تھا کہ بنگلہ دیش کے ایئرپورٹ پہ 2014 میں کہ بنگلہ دیش کے شاہ جمال ایئرپورٹ ڈھاکہ کے اس پہ کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں جتنی فورن ایئرلائنز آتی ہیں اس سے زیادہ بنگلہ دیش میں آتی تھی. دے آر پارٹ آف دا ورلڈ. آپ بنگلہ دیش میں جائیں, ڈھاکہ میں جائیں, آپ کو نظر آئیں گے فورنر, اسٹریٹس میں نظر آئیں گے, جہاز میں نظر آئیں گے, ہوٹلز میں نظر آئیں گے. پاکستان تو اپنا ایک الگ سے ہو گیا ہے, ببل میں رہ رہے ہیں ہم لوگ. ہم سچی بات یہ ہے کہ جب ریلیشنز کی بھی بات کرتے ہیں تو وی آر بیسکلی کنسیڈرڈ اے بگ نیوسنس. مطلب ہم سے لوگ اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہاں مسائل بہت ہیں, ہم اپرچونٹیز تو نہیں دے رہے. ہم نے کیا اس وقت کیا ہے؟ پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر کوئی وسائل نہیں ہے. یہاں پہ ہم اتنی کاٹن گرو کر رہے ہیں, پاکستان کے پاس اس سے بہت زیادہ لینڈ ایریا ہے, پاکستان کے پاس اس سے مطلب بہت زیادہ وسائل ہیں. گیس بھی ہم اپنا نکالتے ہیں, تیل بھی کافی نکالتے ہیں وہاں پہ. مفتاح اسماعیل صاحب, ہم بھی پاکستان میں اگر دیکھیں تو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے, آپ بھی مانیں گے کہ اگر پاکستان میں ترقی کا کوئی پیریڈ رہا ہے تو وہ اس کا جب فیلڈ مارشل ایوب خان کی گورنمنٹ تھی, اس دوران پاکستان کی معاشی ترقی ظاہر ہے بڑی نمایاں رہی ہے. لیکن اس کے بعد تواتر سے 2 بڑی فوجی حکومتیں آئی ہیں, پھر کئی جو ہیں وہ ہماری جمہوری حکومتیں آئی ہیں. لیکن یہ کہ وہ جمہوریت جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں دے پا رہی, اور خاص طور پہ پچھلے جو اب ہمارا 14 سال ہو گئے ہیں یہ والے اس فیز کے جمہوریت میں, اس میں تو یہ جو تنزلی ہم اس وقت بنگلہ دیش سے کمپیئر کر رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان 14 سالوں کا ہمیں نظر آ رہا ہے. سر دیکھیں, ایک تو اس سے آپ اس طرح یہ کر لیں کہ اگر بنگلہ دیش ترقی کر سکتا ہے 30 سال میں تو ہمارے پاس تو بہت زیادہ وسائل ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم کو ترقی کی طرف جانے کی ضرورت ہوگی. ہم اس سمت میں نہیں جا رہے جس سمت میں ترقی ہوتی ہے. ہم سچ یہ جو گور بھائی نے بات کری کہ ہم آپس میں پالیٹکس کو کر دیا, یا اسلام سمجھے کہ نیشنل سیکیورٹی از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ فار اس. افغانستان کا جہاد یہاں سے کر رہا ہے, کشمیر کا جہاد ہم کر رہے ہیں. اور آپ نے بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ بیچ میں بات کی کہ 20 سال تو ہم یہاں پہ صرف دہشت گردی سے جنگ کرتے رہے ہیں, ہر روز ایک بم پھٹ رہا ہے, خود کش حملہ ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس نے بھی ہلا کے رکھ دیا. سر بہت اس سے فرق پڑا ہے. آپ کا مطلب آپ کا فورن بائر جب یہاں پہ نہیں آئے گا تو اس سے فرق پڑے گا. آپ دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے تو کراچی میں کون سی فورن ایئر لائن نہیں تھی جو نہیں آتی تھی. آج کون آتا ہے پاکستان میں؟ مطلب پاکستان از ناٹ اے پریفرڈ ڈیسٹینیشن فار اینی بڈی. لیکن دیر از مور ٹو اٹ. دیکھیے ایوب خان صاحب کی بات ذکر آپ نے کیا. ایوب خان کی 60 کی دہائی کے اندر اگر ترقی ہوئی ہے تو صرف ویسٹ پاکستان میں ہوئی, ایسٹ پاکستان اور پیچھے چلا گیا, اور ڈفرنس بٹوین ویسٹ اینڈ ایسٹ آگے بڑھ گیا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم کو ڈکٹیٹرشپ کی طرف جانا چاہیے. لیکن یہ بات ایک دم صحیح پوائنٹ ہے کہ چلی کے اندر ہوا ہے, چائنا کے اندر ہوا ہے کہ وداؤٹ ڈیموکریسی آلسو یو کین گرو. لیکن کم از کم گروتھ کی سمت میں تو جائے نا. ہمارے یہاں تو ڈکٹیٹرشپ بھی, سچی بات ہے کہ مشرف صاحب کی ہوئی یا جنرل ضیاء کی ہوئی, اس میں بھی گروتھ نہیں آئی.
تو ہم تو 100 پیاز بھی کھا چکے ہیں اور 100 جوتے بھی کھا چکے ہیں. تو جی تو کیا آپ کے نزدیک مفتی صاحب کیا کی ہے ٹو چینج دا ٹائڈ؟ دیکھیں کامران بھائی، پچھلے 20 سال میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں جب 3-4 مرتبہ ہم نے گروتھ اچیو کری، ہمارے دور میں بھی کری، مشرف صاحب کے داتے ہوئے ہم نے کری، لیکن ہر مرتبہ پھر ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہماری گروتھ جو ہوتی ہے وہ امپورٹ کے اوپر منحصر بھی کرتی ہے، ہمارا ایکسپورٹ پہ اتنی توجہ نہیں ہے نمبر 1، اور ہم غلط گروتھ کرتے ہیں جہاں ہم کیپچر ہو جاتے ہیں، ایلیٹ کیپچر ہو جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ابھی ہم نے بہت زیادہ اچھی ترقی کر لی پراپرٹی کی بزنس میں، کنسٹرکشن کے بزنس میں، لیکن ایک پیسے کا ایکسپورٹ تو اس سے نہیں ہوگا نا. ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ امیر ترین لوگوں کو سبسڈی دیتے ہیں. اس بار بھی ہم نے کری ٹرف میں، اور یہ ہم نے بھی کرا ہے، سب نے کرا ہے. ہم نے امیر ترین لوگوں کو سبسڈی دی، اس کے بعد ہم نے کسی کو کہا کہ آپ 2 ارب روپے ہم سے لے لیں، پھر کسی کو 20,000 کی نوکری دے دیں. یہ کبھی تک ٹرکل ڈاؤن ہوا ہی نہیں ہے. ہم کو تھوڑا سا ریویو کرنا پڑے گا اپنی پالیسی ٹولز کو، باٹم اپ سے شروع کریں، غریب لوگوں کو کہیں سے کریں. اور سچ میں بات بتاؤں، یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن پاکستان میں نا کہیں نہیں ہوتا. یہ ایک ریکٹ ہے. یہ صرف جو ہے وہ ان لوگوں کو وہ چاہیے ہوتا ہے پروٹیکشن. انفنٹ انڈسٹری کا 40 سال کی لگی انڈسٹری ہے، اس کو پروٹیکشن مل رہا ہے. آپ باٹم اپ کریں، صرف آپ لو ٹیکنالوجی، انٹرمیڈیٹ ٹیکنالوجی کی، آپ جیسے بنگلہ دیش نے کرا ہے، ویتنام نے کرا ہے. بنگلہ دیش اکیلا نہیں ہے، ویتنام نے اس سے بھی اچھا ایکسپینڈ کر ہے کہ آپ پینٹیں سیئیں، جوتے بنائیں. مطلب ہم نے آپ کے پاس اتنا اچھا ایک سیکٹر تھا چھریاں بنانے کا، اوزار بنانے کا، اسٹیل کا، گجرات، وزیر آباد، ہم نے اس کو ضائع کر دیا. ہم نے ان کو کہیں پر آگے لے کے نہیں گئے. وی ہیو ناٹ ریئلی پلیڈ ٹو آور اسٹرینتھ. پاکستان $3 ارب کا تیل منگواتا ہے، ہم یہاں پر کنولا نہیں، ہم پورے پاکستان جو ہے وہ سرسوں کھاتا ہے، ہم جو ہے وہ کنولا نہیں پیدا کر سکتے انف ٹو، مطلب یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اتنا لینڈ ایریا ہے ہمارے پاس. سو وی ہیو ٹو ری تھنک آور پرائرٹیز. کی از ٹو ناؤ پلے ٹو آور اسٹرینتھ. آر اسٹرینتھ از کہ ایگریکلچر لینڈ ہے، اس کو بہتر کریں، غریب لوگوں سے شروع کریں. ایک مرتبہ کوشش کریں، غریب لوگوں سے باٹم اپ کریں، تھوڑا سا انڈسٹری سے ذرا سا پیچھے ہٹیں، اور پھر کوشش کریں کہ دیکھیں اللہ کرے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ بڑا اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں اور اس کو ایسس کر سکتے ہیں جو گوہر اعجاز صاحب نے کیس پریزنٹ کیا جب یہ آخر میں ان سے بات ہوئی تھی. مجموعی طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نوٹ کر رہے ہیں، کیا بات بنیادی طور پہ صحیح ہے؟ دیکھیے گوہر صاحب کی بات یہ تو ایک دم درست ہے نا کہ اگر ان کو آپ گیس یا بجلی ہندوستان سے بنگلہ دیش سے مہنگی دیں گے اور پھر ان کو بولیں گے کہ جا کے قمیض یا پتلون اس کے پیسوں کے برابر بیچو، تو وہ کیسے بیچے گا؟ یہ بات تو یہاں تک تو بات صحیح ہے. لیکن آن دا ادر اینڈ، کیونکہ میں دوسری سائڈ پہ بھی رہا ہوں کہ حکومت کے اندر بھی اگر آپ اس وقت $30 کی گیس خرید رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے آپ نے نہیں خریدی، میں سوچ رہا ہوں کہ جب آپ $30 کی خرید رہے ہیں تو $9 کی $9 کی تو آپ دے رہے ہیں، وہ تو $6 کی مانگ رہے ہیں. لیکن دوسری بات یہ کہ دیکھیں حکومت کو یہ تو نہیں کہہ دینا چاہیے نا اچانک کہ ہم کل سے آپ کی گیس بند کر دیں گے. یہ مطلب عجیب سی پالیسی ہے نا. یہ ایک سکم ہے. لیکن میں سچ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا فوکس چینج کر لیں اور ہم جو بات شروع میں ہوئی تھی کہ ہم خواندگی کی طرف جائیں، 5-7 سال 10 سال لگیں گے. آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے IIT کے گریجویٹ اس وقت امریکہ کی 5 بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں IT کے اندر. ہمارے پاس کیا IT کے ایسے گریجویٹس نکل سکتے ہیں؟ ہم کم از کم کچھ نہ کریں تو بچوں کو پڑھا تو سکتے ہیں. ہم وہ بھی نہیں کر رہے. ہم اس کے اندر بھی بڑا کنٹروورسیل ہم نے وہ SNC کر لیا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. تو تھوڑا سا اگر ہم ایجوکیشن کے اوپر فوکس کر لیں تو 5-7 سال. اور ایک اہم بات آئی جو کہ خارجہ امور کے حوالے سے ڈاکٹر اکبر زیدی نے یہ بات کی تھی کہ ہم کائنڈ آف آئسولیٹڈ ہے، ہم ویسٹ سے بات نہیں کرتے، ہم امریکہ سے بات نہیں کرتے، چین سے بھی ہمارے کوئی آئیڈیل تعلقات نہیں ہیں، اور 72 گھنٹے کی ریکال نوٹس پہ ہم $3 ارب کے ڈپازٹ پہ مجبور ہیں. سر دیکھیں GSP+ ملا ہے، اس سے فائدہ ہوا ہے. 40% ہمارا EEC ایکسپورٹ بڑھ گیا ہے. بنگلہ دیش کیونکہ بہت غریب کنٹری تھا اور بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، تو بنگلہ دیش کو پوری دنیا میں ہر قسم کی مراعات ملی ہوئی ہے. چین میں بھی ملی ہوئی ہے، جاپان میں بھی ملی ہوئی ہے. ہمارے یان کے اوپر جاپان میں بھی ڈیوٹی لگتی ہے. چائنا کے اندر بھی اتنی پریفرنس ہم کو نہیں ملتی، اور امریکہ اور یورپ میں بھی نہیں ملتی. تو ہم تو سچی بات ہے کہ کہیں پر بھی پریفرنس نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے اور اتنے مسائل ہیں جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے ہیں کہ ہم کو وہ مراعات نہیں ملتی جو بنگلہ دیش کو ملتی ہیں. اب اس وقت اگر GSP+ لے لیں گے ان سے تو پھر گوہر اعجاز صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بہت مسئلہ ہو جائے گا. اور اب ہم کو یہ بھی سنبھالنا ہے کہ GSP+ نہ چلے جائے. آپ دیکھیں کہ یورپین پارلیمنٹ میں بھی یہ بات ہوئی ہے. سو وی ریئلی نیڈ ٹو ناؤ موو ود دی ورلڈ.